السلام علیکم۔ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے پڑھنا، جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ آپ کے ذہن میں یقیناً سوال پیدا ہوا ہوگا، ایسا ہی ایک سوال صحابہ کرام کے ذہن میں پیدا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، بھلا ہم کیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، قرآن مجید کو پڑھو جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی جتنی استطاعت ہے اتنا قرآن پاک پڑھو۔ اور قرآن مجید پڑھنے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے مخارج کا خیال رکھیں۔ ہا اور ہا میں فرق پتہ ہونا چاہیے، تا اور طا میں فرق پتہ ہونا چاہیے، زا اور رال میں، صاد اور سین میں، اسی طرح دیگر تمام مخارج کی ادائیگی درست ہو تاکہ تلاوت کرتے وقت اس کے معنی میں رد و بدل واقع نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ تو ایک ہفتے میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کی 7 منزلیں بنی ہوئی، وہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتے، اس طریقے سے 7 دنوں میں ایک قرآن پاک ختم ہو جاتا۔ یہ تو بعد میں جب امت کمزور ہوئی تو 30 پاروں کی ایک ترتیب بنا دی گئی کہ کم از کم ایک ماہ میں ایک قرآن پاک تو ختم ہو جائے، لیکن آج ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کہتے ہیں، اے چادر اوڑھنے والے، حکم دیتے ہیں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اللہ رب العزت خود سننا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کا اجر 1 نیکی کے برابر ہے، اور وہ 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، قربان جاؤں اللہ کے نبی پر۔ یہاں آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کا ذکر کیا، جن کے معنی کے بارے میں مفسرین کرام کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کے معنی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو پڑھنے کا اتنا اجر ہے تو جو الفاظ معنی دیتے ہیں ان کے پڑھنے کا کتنا اجر ہوگا۔ یہاں آپ اس کی اہمیت سمجھیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اور ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ دنیا میں قرآن دیا تھا لیکن اس کی تلاوت نہیں کی، دنیا میں معیشت تنگ اور آخرت میں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہاری طرف یہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے نصیحت ہے، تم اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے خوشیاں مناؤ کہ تمہیں قرآن جیسی دولت دی گئی ہے۔ کتنی اہمیت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے ان کے بارے میں جو قرآن نہیں پڑھتے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہے گا یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن مجید کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا تھا۔ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے ہم اس کو پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ شروع میں ہو سکتا ہے زیادہ تلاوت نہ کی جائے، روٹین تو بنا لیں، 1 رکوع کی ہی صحیح، لیکن جب پڑھنا شروع کریں گے، جب عادت ہو جائے گی، اس کی تلاوت کے بغیر چین نہیں آئے گا، کیونکہ
قرآن مجید دلوں کے سکون کا باعث ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، تو وہ چاشنی اور لذت نصیب ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کی روٹین بنائے۔ ہمارے دیگر کام وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ کا کلام اول درجے کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کی روٹین بنائیں۔ اور قرآن مجید کا دوسرا حق ہے، پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔